ایشیا کے ساتھ میں ہوں میرا سلہری اور میں ہوں زین امتیاز. اور عید کا دوسرا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. یقیناً آپ لوگ جو ہے عید کو کافی انجوائے کر رہے ہیں. کرونا کی وجہ سے لوگ گھروں میں ہیں، لیکن یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ تمام جو لوگ ہیں اپنی فیملیز کو ٹائم دے رہے ہیں. میرا آپ کا پہلا دن کیسا گزرا ہے؟ پہلا دن تو بہت زیادہ بیزی گزرا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹائم کووڈ کی جو سچویشن ہے بہت زیادہ خراب چل رہی تھی. تو زین ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بازاروں میں سختی سے لاک ڈاؤن اس طرح سے کیا گیا کہ بازاروں کو مکمل سیل کر دیا گیا تھا وہاں پہ. مگر جو ہے جیسے ہی چاند رات پہ عید کا اعلان کیا گیا کہ کل یکم شوال ہوگی، تو ہم نے ایک چیز دیکھی کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی گاڑی وغیرہ کے اندر ہی سامان لگا کے تو وہ لوگ کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے روڈ پہ بہت زیادہ رش ہو گیا، اور جیسے ہی رینجرز کی گاڑی دیکھتے تھے وہ چلے جاتے تھے دوسری اعلان سائڈ بھی پہ. تو رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان جو ہے رات کو 11:30 بجے کیا گیا تھا، اور رش تو بڑھنا ہی تھا نا. بالکل. کوئی جب ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جو لوگ ہیں، کوئی ہیئر ڈریسر کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی درزی کو ڈھونڈ رہا ہے، بالکل ایسے کوئی لڑکیاں جو وہ چوڑیاں اور مہندی والے کو ڈھونڈ رہی تھی. میں نے تو بلکہ کچھ لوگوں کے یہ بھی جو ہے ٹویٹس پڑھے کچھ لڑکیوں کے، اور کچھ لوگوں نے اسٹیٹس اپڈیٹ کیے ہوئے تھے کہ مولوی صاحب اب اگر آپ نے اتنی لیٹ اعلان کر ہی دیا ہے تو اب ہمیں مہندی والا بھی کوئی ڈھونڈ دے مہندی لگانے والا. تو اچھا ویسے لڑکیوں کے یہ بہت مسئلے ہیں، لڑکوں کے یہ مسئلے نہیں ہوتے. لڑکے بالکل سمپل سوٹ پہنو اور فوری جو ہے تیار ہو جاؤ اور نماز پڑھنے چلے جاؤ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لڑکیوں کا لو جی یہ مہندی لگا لیں، یہ جیولری ہے، اور اس کے علاوہ میچنگ جوتا، میچنگ آپ تو جو ہے نا جیلسی فیل کر رہے ہیں. یہ تو میں سیدھی سیدھی بات کہوں گی، دیکھیں کہ میں یہی کہوں گی کہ آپ سجنا سورنا اچھی بات ہے، سجنا سورنا اچھی بات ہے، لیکن اتنا نہیں کہ آج مہندی نہیں لگی تو میں عید نہیں مناؤں گی، اور آج میرا سوٹ نہیں ہے تو میں آج عید نہیں مناؤں گی. یہ کیا ہے؟ یہ بیسکلی جو بات ہے کہ زین ہمارے گھر تو اس دفعہ کافی زیادہ جو ہے آنا جانا تھا. ہم لوگ بہت احتیاط کر رہے تھے کووڈ کی وجہ سے، مگر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر آ رہا تھا تو ہم نے ان کو بھی یہ بات بول دی کہ کائنڈلی آپ لوگ تھوڑا پرہیز کریں، ہم لوگوں سے اتنا نہ ملیں، یا آپ لوگ باہر سے آتے کوئی جب آپ کے ساتھ آ جائے، یا ہمارے گھر کوئی جب ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو کے ساتھ چلا جائے. تو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے اس چیز سے، کیونکہ اچھا میرا سب سے پہلے نا میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو جب عید کا پہلا دن ہوتا ہے تو یقیناً اس کا جو آغاز ہوتا ہے نا وہ سویٹ ڈش سے ہوتا ہے. تو کیا آپ نے کون سی سویٹ ڈش کا اہتمام کیا تھا پہلے دن میں؟ زین ایسا ہے کہ میں تو صاف صاف جھوٹ نہیں بولوں گی، میں تو کوکنگ کرتی نہیں ہوں. ہاں ہمارے گھر میں کوکنگ اس لیے نہیں کرتی کہ ہاتھوں کی مہندی جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے. نہیں زین دیکھیں میرے ہاتھ بالکل حالی ہیں کہ میں نے مہندی نہیں لگوائی، کیونکہ رات کو 11:20 پہ تو اعلان کیا گیا تھا، اور اس ٹائم مہندی والا ڈھونڈنے نکلے ضرور، مگر افسوس اصل میں رات کو تقریباً 11 بجے کے بعد جو ہے باہر نکلا تھا، تو شاید رویت حلال کمیٹی نے نا اعلان کر دیا کہ شوال کا چاند نظر آ گیا تھا. ایون کہ کچھ لوگ جو ہے میں نے دیکھا کہ شاپ وغیرہ پہ جو ہے انڈے بریڈ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ان کو وہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ جی عید کا اعلان کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی عوام جو ہے اس چیز کو لے کے عوام میں غصہ بہت آیا تھا اس چیز کو، اور کچھ فیملیز تو سو چکی ہیں، ہمارے کچھ جو ہے جاننے والے ہیں وہ تو سو چکے تھے بالکل کہ سحری میں اٹھنا ہے روزے کی نیت کی وجہ سے. تو مگر جب ان کو فون کر کے اٹھایا بتایا کس طرح روزہ ہو گیا، تو وہ خود بہت زیادہ جو ہے بالکل ہو چکے تھے. اور جو ہے کہتے ہیں میرا یہ بہت بڑی ایک بحث جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اس ٹائم بھرپا ہے کہ کیا ہوا ہے. رات کو 11:30 بجے کے قریب جو ہے رویت حلال کمیٹی نے شوال کے چاند کی جو ہے نوید سنائی ہے. اب بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ لاہور میں مطلع جو ابرالود تھا، آپ کو پتہ ہے کہ بارش دن ہو رہی تھی، تو کہتے کہ باقی پاکستان میں جو ہے وہ نہیں تک پشاور میں ہو گیا تھا. تو عید جو ہے میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں جو ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں. اس دن جو ہوتے ہیں یہ عید کے جو تہوار ہوتے ہیں 3 دن جو ہوتے ہیں، اپنے اختلافات کو دور کر کے بہت سے جو ہے گلے لگایا جاتا ہے ایک دوسرے کو. کہتے ہیں گلے نہیں لگانا وہ، کیونکہ وزیر اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا تھا کہ اس عید پر کوئی روایتی پپیاں اور جپیاں نہیں ہوں گی، اسے گلے نہیں لگانا، سوشل ڈسٹینس رکھ کر عید مبارک کہنا ہے. مگر میں ایک جنرل اور اوورآل بات کر رہی ہوں کہ ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اختلافات کو دور کر کے جو ہے گلے لگایا جاتا تھا.
کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تحفہ ماہ سیام کا عید اور خاص طور پر جو چھوٹے ہیں ان کو بڑوں کی جانب سے عید ملا کرتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایج کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. مجھے عید دیں گی میری کو اینکر میرا سنہری، کیونکہ میری جو عیدی بنتی ہے ان کی طرف وہ کافی زیادہ ہے، لیکن کل تو یہ چونکہ ان کی کچھ ذاتی مصروفیات تھی اسی وجہ سے یہ اپنے گھر میں تھی، لیکن آج یہ اسپیشلی میرے لیے عیدی لے کر آئی ہیں. میں نے جب آتے ساتھ پوچھا ہے میری عیدی کہتے ہیں دیتی ہوں، تو اسی لیے ناظرین مجھے تو عیدی مل جائے گی. میں آپ کو یہ آنر بات بتا رہی ہوں کہ زین جو ہیں یہ مجھے عیدی دیں گے، اس کے بعد میں سوچوں گی کہ میں نے اس عیدی کی نوعیت دیکھ کے کہ میں نے ان کو جو ہے وہ عیدی جو ہے وہ دینی ہے، کیونکہ میرے پروڈیوسر جو ہیں وہ بھی بار بار عیدی کی ہی فرمائش کر رہے تھے. ایون کہ میرے پروڈیوسر تو جو ہے وہ تو آ کے میرے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے میڈم عیدی. اصل میں دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ عیدی لینا جو ہے نا وہ ایک روایت ہے، چھوٹے جو ہیں بڑوں سے عیدی لیتے ہیں، اس لیے تو ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا کہ ہمیں آپ عیدی دیں، اور تاکہ ہم اس عیدی سے اپنی عید کی رونقیں مزید بڑھا سکیں. مجھے یہاں پہ لگتا ہے کہ مجھے بات کو چینج کرنا چاہیے تھوڑا سا، کیونکہ زین جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی پر امید ہو رہی ہے عیدی کی طرف سے. عیدی تو ملے گی ناظرین، تو آپ عید کا دوسرا دن خوب انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. کووڈ ہے، سب سے زیادہ بات یہ کہ زین عید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تحفہ ماہ سیام کا انعام رب جلیل کا. تو یہ جو ایک لائن ہے کہ واقعی جو رمضان اور مبارک ہمارے ساتھ گزرا ہے اس وقت پہ، اور اس مہینے کا پتہ ہی نہیں چلا. کچھ اللہ پاک کی رحمت ایسی ہوئی کہ پہلا عشرہ تو موسم کے ساتھ ہی بہت اچھا گزر گیا، دوسرا عشرہ جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی گرمی رہی ہے، اور تیسرے عشرے میں بھی رہی، مگر موسم ٹھیک ہوتا رہا. عید کے اوپر بھی ابر رحمت جو ہے خوب برسا کہ عید کی نماز جو ہے وہ پڑھنا مشکل ہو گئی تھی لوگوں کے لیے، اور موسم بہت زیادہ سہانا جو ہے وہ ہو گیا تھا. ہاں جی بالکل ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ سے بارہا یہی بات کریں گے، خواہ وہ عید کا پہلا دن ہو، عید کا دوسرا دن ہو یا تیسرا دن ہو، آپ نے سوشل ڈسٹینس کا خاص خیال رکھنا ہے اپنے عزیز و اقارب سے. اگر ملنا بہت ضروری ہی ہوگا تو پھر بھی اس کے ساتھ سوشل ڈسٹینس رکھنا بہت ضروری ہے. اور چھوٹوں کے لیے خصوصی درخواست ہے کہ چھوٹے جو ہے وہ زبردستی اپنے بڑوں سے عیدی رہے، کیونکہ پروگرام کے بعد میں نے واپس جو ہے میرا سلیری کے پاس جانا ہے اور ان سے عیدی جو ہے وہ طلب کرنی ہے. اور میرے ساتھ میں اکیلا نہیں ہوں گا، میرے ساتھ ہمارے پروگرام کے جو پروڈیوسر ہیں عامر ان کا نام ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم دونوں جو ہے میرا سلیری سے عیدی لیں گے. اگر ہمیں عیدی مل گئی تو اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کریں گے. زین ایک بات بتائیں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے آپ کو عیدی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، وہ تو بعد کی بات ہے نا. چلیں ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز تو ہم نے عید کی خوشیوں کے ساتھ کر لیا ہے، کیونکہ اسٹار ایشیا نیوز کی جانب سے ہم نے پہلے دن بھی اپنے ناظرین کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارکباد پیش کی تھی، اور عید کے دوسرے دن بھی ہمارا سیگمنٹ چونکہ اور تھا، لیکن ہم نے پہلے یہ بہتر سمجھا کہ ہم اپنے ناظرین کو عید کے دوسرے دن کی مبارکباد دے دیں، ان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں، کیونکہ آپ لوگ تو گھروں میں ہیں اور ہم لوگ آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے اس ٹائم اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہمارے ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر باقاعدہ طور پر چینل کا نمبر آن ایئر جا رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ہمیں لائیو کال کر کے بھی جوائن کر سکتے ہیں. بلکہ آج جو ہے آپ اپنی عید کی مصروفیات بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. کل آپ کا دن کیسا گزرا، اور آج آپ لوگ کیا کرتے ہیں، عیدی کتنی اکٹھی ہوئی آپ لوگوں اور کن سے لی. اور عیدی کی بات اس لیے میں بارہم کر رہا ہوں کیونکہ آج میرے لیے خوشی کا لمحہ ہے، کیونکہ آج مجھے بہت زیادہ عیدی ملنے والی ہے، اور بہت زیادہ عیدی کی توقع میں ایسے انسان سے کر رہا ہوں جو بالکل میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. بالکل مجھے بھی بہت زیادہ توقعات ان سے وابستہ ہو چکی ہیں. عیدی کے بارے میں ضرور بتائیے گا، فیڈ بیک بھی دیجیے گا. لیکن ناظرین آج ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب. تو پروگرام کا آغاز تو چونکہ ہم نے عید کے سیگمنٹ سے کیا ہے، اب آپ کو بتاتے ہیں حدیث مبارکہ کی جانب. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جو قرآن مجید میں ورد ہوا ہے، ان کا کہنا تھا کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے. اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو، ایک گھڑی ہم باتیں کر لیں ایمان کی. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقین جو ہے وہ پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت یعنی کہنے کو نہیں پہنچ سکتا، جب تک جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑا نہ جائے. اور مجاہد رحمت اللہ العالمین نے آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم نے تم کو اور نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین کی وصیت کی ہے۔ بالکل ایسی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہیں، یہ اچھی باتیں جو ہے ہم آپ سے اس وجہ سے شیئر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ہماری اچھی بات بتانے سے آپ لوگوں کی کوئی رہنمائی ہو جائے، کیونکہ اچھی بات شیئر کرنا بھی کسی کے ساتھ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق صرف جو ہے اس وقت تک اچھے رہتے ہیں جب تک جو ہے ہم لوگوں کو کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے لگاؤ ہوتا ہے۔ جب ہم نے دیکھا ہے کہ لگاؤ ختم ہو جاتا ہے تو ہمارے اخلاق بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں یہی کہتی ہوں، تو ہم لوگوں کے صرف اخلاق ہی ہیں جو یاد رکھے جائیں گے۔ آگے بڑھیں تو جو ہے میرا لیکن یہاں پر نا سب سے پہلے ایک چیز ناظرین کو بتاتے ہیں کہ جس طرح رمضان المبارک ہم سے جدا ہو چکا ہے، تو رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ مساجد میں رونقیں تھی اور مساجد جو ہے نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے شہری جو ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مساجد میں تھے اور مساجد کی رونقیں بحال تھی۔ تو میری یہی درخواست رہے گی کہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، افادیت ہے، تو آپ نماز کو اپنا مشغلہ بنا لیں، نماز لازمی پڑھیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ تو اگر یہاں پر اگر ہم بات کریں نا وضو کی اہمیت، نماز کی تو اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے نا وضو کی اہمیت کے حوالے سے، تو اگر آپ کو وضو کی اہمیت کے حوالے سے ہی پتہ چل جائے تو ناظرین آپ 5 دفعہ لازمی وضو کریں گے اور نماز کی نیت سے کریں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ خصوصی دعا بھی کریں گے اور ان دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ تو چلتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے تو وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے ہوں۔ پھر وہ جب وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو آپ کے ساتھ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھ سے کیے ہوں۔ تو اسی طرح میرا جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے دھونے کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی کے آخری قطرے تک یا پانی کے بہنے تک وہ تمام جو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو کہ اس کے پاؤں نے کیے ہوں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ دیکھیں وضو کی اتنی اہمیت ہے، وضو کی اہمیت اتنی ہے تو نماز کی کتنی فضیلت ہوگی، کتنے برکات ہوں گے۔ تو رمضان المبارک میں تو لوگوں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی تھی، لیکن رمضان المبارک ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ دوسرے مہینے میں بھی، دوسرے ماہ میں بھی آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، مساجد کی رونقوں کو بحال رکھیں، مساجد میں جائیں، اللہ کے حضور پیش ہوں، سجدے کریں اور اپنی مرادیں خدا کی ذات کے سامنے رکھیں، خدا کی ذات سے مانگیں۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں میرا بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے جو ہمارے مسلمان ہیں ان کا جو رجحان ہے وہ اپنی مصروفیات میں کافی زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نمازی جو ہیں وہ پراپر جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے لیے مساجد میں نہیں جاتے اور مساجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ تو ویسے بھی کووڈ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پرہیز کریں تھوڑا سا، کہ جو ہے زیادہ ادھیڑ عمر کے لوگ جو ہیں وہ نماز جو ہے وہ گھر میں ادا کرے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے کووڈ جو ہے بہت زیادہ خطرہ بن رہا ہے۔ اس وجہ سے آگے بڑھیں گے اور فتنہ فساد جو ہے اس طرح کی باتیں جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل فتنہ فساد جو ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ غیبت جو ہے ہم لوگوں کو بہت حد تک ہر جگہ پہ مرواتی ہے۔ غیبت کا کہتے ہیں اتنا جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے، معاف کیجیے گا، اتنا گناہ ہوتا ہے غیبت کا کہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی جو ہے معافی وغیرہ بھی اس کی بڑی مشکل سے ہے۔ ہم لوگ اگر سوچتے ہیں کہ کسی کی غیر موجودگی میں ہم کسی کے خلاف بات کر لیں گے تو وہ ایک تو ہماری بے وقوفی ہوتی ہے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے خلاف کوئی بھی بات کرنی ہو، کسی کے خلاف کچھ بھی تذکرہ کرنا ہو تو وہ آپ اس کے موجودگی میں کریں، اس کی موجودگی میں کریں گے، اس کو پھر تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کے طور پر کریں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور غیبت کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گناہوں سے ہٹ کے آپ کو اس دنیا میں جو ہے کافی حساب دینا پڑتا ہے۔ کافی گھروں کو تباہ ہوتے دیکھا ہے میں نے غیبت کی وجہ سے کہ ان کی خیر موجودگی میں ان کی برائی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر اوقات جو ہے فتنے فسادات کا جو ہے آغاز ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہانی جو ہے وہ بہت دور تک جاتی ہے۔ سب سے جو ہے غیبت جو ہے وہی فتنے اور فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ ہم نے یہ چیز بڑی نوٹ کی ہے زین کہ
कि छोटी छोटी सी हम किसी की बात इधर से उधर सुन लेते हैं अगर, तो हमारे दिल में भी बात आ जाती है कि भाई इस बंदे ने ऐसी बात की है, मेरे बारे में बात की है, उसके बारे में कोई ऐसी बात किया, लो जी ये बंदा तो अच्छा ही नहीं है। मगर मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी का असूल बना ले, जब तक जो कोई बात आप अपने कानों से ना सुन लें, अपनी आंखों से ना देख लें, उसके ऊपर कभी यकीन मत करें। अपने आप कच्चे कानों के मत रहें, क्योंकि कच्चे कानों के जो लोग होते हैं हमने देखा है कि वो हमेशा जिंदगी में डिसहार्ट ही रहते हैं। तो कच्चे कानों के लोग नहीं बनना चाहिए। और जब कच्चे कानों से मुराद मतलब किसी की भी बात सुन के किसी के दूसरे के मुंह से आप उसके ऊपर यकीन कर लें, ऐसा नहीं करना आपने। अगर कोई आपको बात किसी की बुरी लग रही है या आपको लग रहा है कि ये बंदे ने ऐसी बात की होगी, तो मेरे ख्याल से उसको डायरेक्टली क्लियर कर लेना चाहिए। डायरेक्टली क्लियर करना बात को ज़्यादा बेहतर होता है। तो नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि जिसने अपनी ज़बान को काबू में ना रखा, इसने खुद अपनी बेवक्ती का सामान कर लिया है जमा। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सामान को जमा कर लिया है बेवक्ती का, यानी कि वक्त के ज़िया जिसे हम कह सकते हैं। जो शख्स अपनी ज़बान को काबू में नहीं रखता, वो शख्स अपने लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात खुद पैदा कर लेता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमें चाहिए कि पहले बोलने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए, ताकि जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं क्या वो गुफ्तगू ठीक है, दुरुस्त है, क्या उस गुफ्तगू में कहते हैं ना ज़ैन कि पहले तोलो फिर बोलो। बहुत अच्छी बात ये जो बात है कि पहले तोलो फिर बोलो, मतलब पहले अच्छी तरीके से सोच लो फिर बोलो। और इसी वजह से खामोशी को भी इबादत कहा गया है कि जब आप कम गो होगे, कम बोलोगे, आपके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज नहीं निकलेंगे किसी दूसरे के दिल लजारी हो, या ऐसी कोई बात नहीं निकलेगी जिससे आप परेशानी का आपके लिए बाइस बने। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक और कौल है, उनका कहना था कि तस्लीम व रज़ा बेहतरीन मसाहब और इल्म शरीफ तरीन मेरास है, और इल्मी और अमली औसाफ खिल्लत में हैं, और फ़िक्र साफ शफाफ आईना है। खिल्लत का मतलब बेसिकली सामान किया हुआ है, जमा जो सामान बादशाह की जानिब से कोई सामान तोहफे के तौर पर मिलता है उसे हम खिल्लत कहते हैं। ठीक है, अलमी और इमली जो है वो औसाफ खिल्लत है, और फ़िक्र साफ शफाफ आईना है। यानी कि फ़िक्र, जब इंसान को फ़िक्र होती है, कुछ भी कोई इंसान तसव्वुर करता है कि यार क्या मैंने ये काम किया है या करने वाला हूँ, क्या इसमें इस काम में कितनी एक हकीकत है, या क्या ये काम जो मैं कर रहा हूँ क्या वो दुरुस्त है, क्या वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ मैं। तो ये फ़िक्र जो है ना वो साफ़ और शफाफ आईना है। अगर आप सोचेंगे कोई भी काम करने से पहले, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये आप काम कर रहे हैं, जो ये आप काम करने वाले हैं, क्या वो कितने हकायक पर मबनी है, कितनी उसमें कितनी सदाकत है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जो होते हैं ना फ़िक्र, वो साफ शफाफ आईना है। हम यही चीज़ देख रहे हैं कि अपने आप को इंसान जो है सिर्फ ये करे कि अक्लमंदी से थोड़ा सा अगर जो है मैं कहती हूँ कि फ़ैसले ले हम लोग जल्दबाजी से बहुत ज़्यादा फ़ैसले लेते हैं, और अक्लमंद का जो सीना है इसके भेदों से का जो है मखसून है होता है। क्योंकि और शादा रुई जो है यही कहा जाता है कि मोहब्बत और दोस्ती का फंदा है, और 5 जो है तहम्मुल और बर्बादी जो है यही ऐबों का मदफन है। यही चीज़ें होती है कि हम कुछ लोगों को देखते हैं कि ज़हन सबसे बड़ी जड़ जो है वो गीबत होती है। ऐब हम लोगों को अपने अंदर तलाश करने चाहिए, ना कि हम किसी दूसरे में तलाश करें ऐब। सबसे पहले अगर ऐब हम लोग अपने में तलाश करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत से मामलातों से हम लोग जो है बच जाएंगे, परेशानियां हमें नहीं घेरेंगी। जब हम ऐब दूसरों में तलाश करेंगे तो हमें अपना आप जो है फरिश्ता सिर्फ महसूस होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक और कौल जो है वो शामिल कर देते हैं नाज़रीन। उनका फरमान था, जो शख्स अपने आप को पसंद करता है और दूसरों को नापसंद करता है, तो यानी कि जो शख्स खुद को पसंद करता है और दूसरों को नापसंद हो जाता है, और सदका कामयाब दुआ है, और दुनिया में बंदों के जो अमाल हैं वो आखिरत में उनकी आंखों के सामने होंगे। बिल्कुल, इनके हम जो भी इस दुनिया में अमाल करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, उन तमाम आमाल का हमें हिसाब देना होगा। ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन इस दुनिया को छोड़कर सब ने जाना है। हर इंसान का वक्त मुकर्रर होता है, तो हमें चाहिए कि अपनी जो है अपनी रहनुमाई करें
اور صداقت پر چلیں، خدا کے دیے ہوئے فرمان کے مطابق چلیں، قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے چلیں، کیونکہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہوں گے، اور اس وقت کوئی بھی اگر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ترازو میں ہلکا پھلکا سا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ترازو جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وزن پورا نہیں کر رہا ہوتا میرا، لیکن آخرت میں جو ترازو ہوگا اس میں رتی بھر بھی کوئی بھی فرق نہیں ہوگا۔ جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ نیکیاں ہی رہیں گی، اور جو آپ کی برائیاں ہیں وہ برائیاں ہی رہیں گی۔ جس انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا، اور جس کی برائیوں کا پلڑا زیادہ ہوگا، بھاری ہوگا، اس کو اس کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ انسان جو ہے تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے جو ہے بولتا ہے، یعنی کہ زبان سے، ایسے ہی ہے، اور ہڈی سے سنتا ہے کان کے اندر جو ہوتی ہے، بالکل، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے، یعنی کہ ہمارا ناک جو ہے۔ ایسے ہی ہے۔ واقعی اگر دیکھا جائے تو خدا کی قدرت پہ تعجب ہوتا ہے کہ واقعی ذہن ہماری زبان ایک چربی ہے نا، اس کے اندر نہ ہڈی ہے نہ کچھ ہے، صرف ہم لوگ اس سے گناہ بھی کرتے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ہمارے منہ سے کوئی جھوٹ نکل جاتے ہیں، اتنی دفعہ ہمارے منہ سے بہت سی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو کسی دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں، کسی کا گھر خراب ہو سکتا ہے اس سے، اور ہم جو ہے ہماری کان کی ہڈی جو ہے وہ کتنی غیبتیں بھی سنتی ہے ذہن، یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ واقعی انسان کو اپنے اوپر تعجب ہونا چاہیے کہ خدا نے کس طرح بنایا ہمیں، ایک لمحے میں اگر ابھی میں ہوں، اگلے لمحے کا مجھے نہیں پتا کہ میں نے سانس لینا بھی ہے کہ نہیں۔ میرا یہاں پر نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے، ان کا کہنا تھا کہ لوگوں سے اگر اس طریقے سے ملو کہ اگر تم مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ ہو جاؤ تو تمہارے اوپر مشتاق ہوں، یعنی کہ اگر لوگوں سے ملنا ہے تو اس طرح ملو کہ اگر تم مر جاؤ، تمہارے مرنے کے بعد ان کو احساس ہو، تمہاری کمی محسوس ہو، تمہارا اچھا اخلاق ان کو یاد آئے، اور اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کے ساتھ وہ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کی تعریف کریں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، جس طرح آپ تذکرہ کر رہی تھی، کیونکہ ہماری جو زبان ہے، زبان کا استعمال ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک عام شہری کو، عام انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اور زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو بادشاہ کو واپس اسی سادگی میں لے آتی ہے، کیونکہ زبان کا بہت اہم کردار ہے۔ اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی بھی انسان سے ملنا ہے تو اچھے اخلاق سے ملیں، اچھے رویے سے اس کے ساتھ پیش آئیں، اور اگر تاکہ آپ کے جانے کے بعد جو ہے جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے اس کا وقت مقرر ہے، اس نے چلے جانا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ہم کتنی دیر تک ہم زندہ رہ سکتے ہیں، کیا میرا آگے والا سانس جو ہے وہ میں لے سکوں گا، کیا میری اتنی مدت ہے کہ میں آنے والی سانس جو ہے وہ میں لے سکوں گا یا نہیں، ہمیں کچھ بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا وقت مقرر ہے۔ جب خدا کی ذات کی طرف سے حکم آ جائے گا اس وقت ہم اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے، اور پھر جو ہے ہمارے جانے کے بعد ہمیں اس دنیا میں جو ہے سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں نا، جنازے جو ہیں وہ انسان کے بارے میں بتاتے ہیں، انسان کی خوبیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، جس کا جنازہ ہمارے اکثر بڑے کہتے ہیں کہ جس کا جنازہ جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنے جنازے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو یعنی کہ اس شخص کو کافی زیادہ اچھا تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے وہ اچھا رکھا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آگے بڑھیں گے، ایک اور آپ کو بتائیں کہ دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا جو ہے شکرانہ، اس کو معاف کر دینا قرار دو۔ بالکل سب سے بڑی جو بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ معافی جو ہے، کسی کو معاف کر دینا، اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دینا سب سے بڑی بات ہے۔ تو اب ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ آپ ہمیں لائیو کالر کے ذریعے بھی جوائن کر سکتے ہیں، آپ اپنی عید کی ایکٹیویٹیز، عید کی خوشیاں جو ہیں آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اچھی بات ہے تو آپ ہم سے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ہمیں انسٹاگرام میراث لیڈی آفیشیل کے نام سے انسٹاگرام ہے، آپ مجھے جو ہے اسٹار ایشین نیوز HD کے نام سے ہمارا انسٹاگرام ہے، آپ ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اور کووڈ کے حوالے سے بات کریں گے کہ کرونا میں پاکستان کے اعداد و شمار بنانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ جو ہے 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے ملک بھر میں کرونا کے 30,700 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ ہاں جی بالکل، جس میں سے 2,517 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ وائرس سے مزید 48 افراد انتقال کر گئے ہیں۔
سرکاری پورٹل کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.19% رہی۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے اموات کی تعداد 19,384 ہو چکی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 8,73,220 تک جا پہنچی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بڑھ رہے ہیں یہ کیسز کیسے روکے جائیں گے۔ بھارت اور مانچسٹر جو ہے برطانیہ کے تحقیقی اور طبی ماہرین نے کرونا کی بھارتی قسم پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر بڑا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق کرونا وائرس کے بھارتی قسم کے پھیلاؤ کے پیش نظر بلیک برن میں آئندہ ہفتے سے جو ہے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرونا ویکسینیشن لگانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ بالکل میرا، نیشنل ہیلتھ سروس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ نوجوانوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ ہنگامی بنیادوں پر کیا گیا ہے، کیونکہ کرونا کی بھارتی قسم پھیلنے کا بھی خدشہ بہت زیادہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور واضح رہے کہ لنکا شائر میں جو ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ کرونا کی بھارتی قسم تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کے بعد نیشنل ہیلتھ سروس نے ملک بھر میں 40 سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں کو کرونا ویکسین لگانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ تو ناظرین، ہم یہ معاملات دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو کووڈ ہے اس ٹائم پہ پھیل رہا ہے، اور کووڈ جو پھیلنا شروع ہو گیا ہے، سب سے زیادہ افسوسناک بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ نے احتیاط نہیں کی۔ بھارت میں کووڈ زین اس ٹائم پہ پھیلا جب کنبھ کا میلہ کچھ عرصے پہلے کروایا گیا، اور اس میں کروڑوں افراد نے شرکت کی تھی، اور جب شرکت کی تو وہ جراثیم اس کے اندر بوڑھے بچے جوان سب لوگوں نے شرکت کی۔ تو ہندوؤں کا جو ایک تہوار ہوتا ہے، تو اس کے بعد کووڈ ایسا پھیلا کہ ہر کوئی جو ہے اب بھارت کے اندر برے حالات ہو گئے ہیں، اور اس قدر بری سچویشن چل گئی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ناممکن ہوا ہے ان لوگوں کے لیے۔ ان کے پاس حفاظتی تدابیر ہی نہیں ہے، کیونکہ بھارت نے مکمل طور پر احتیاط نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ان کو خمیازہ جو ہے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے تو ہم بارہا اپنے ناظرین کو کہتے ہیں کہ کرونا SOPs پر عمل کریں، ہینڈ سینیٹائزرز لگائیں، فیس ماسک ضرور پہنیں، اور سوشل ڈسٹینس کا خاص خیال رکھیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، سوشل ڈسٹینس کے بغیر آپ جتنی مرضی احتیاط کر لیں، وہ احتیاط آپ کی کم ہوگی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور بریک سے واپس آ کے بات کریں گے کشمیر اور فلسطین کی، کشمیریوں کی عید کیسی گزری ہوگی۔ یہ ایک بہت سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے کہ کشمیر اور فلسطین کی جو عید ہے، یہ والی عید ہے، وہ کیسے گزری ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی جانب، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔